بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، میں آج آپ کو اپنی شاعری کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو موضوع ان نظموں میں ہے تو اس پہ تھوڑی سی بات پہلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی ایک بہت کمپلیکس ایک چیز ہے جو کہ انسان پر آہستہ آہستہ اپنی کمپلیکسٹی کو نمایاں کرتی ہے، یعنی انسان ایکسپیرئنس کرتا ہے اس کی کمپلیکسٹی کو ود دا پیسج آف ٹائم۔ شروع میں انسان جو ہے وہ پیدائش کے وقت یا اس سے آگے جتنا اس کا بچپن کا عرصہ ہوتا ہے وہ زندگی کی اس کمپلیکسٹی سے واقف نہیں ہوتا، اور اس وقت کا جو حصہ ہے وہ کمپلیکسٹی یا پیچیدگی جتنی بھی ہے زندگی کی، تو وہ اس کے والدین دیکھتے ہیں، اور اس سے وہ نبرد آزما بھی ہوتے ہیں، اور بچے کی تربیت اور تعلیم کے لیے اپنا ٹائم وقف کرتے ہیں، اور بچہ اپنا ہنسی خوشی اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ آگے جا کر اس کے ساتھ زندگی کا کیا رویہ ہوگا، یا اس نے کیا دیکھنا ہے، یا کیسے اس کے ساتھ اس وقت کیسے گزرنا ہے۔ تو پیچیدگی کا اندازہ اس کو غالباً اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس پہ ورک لوڈ پڑتا ہے۔ شروع میں تو بچہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ تعلیم کی بات ہوگی یا ماں باپ کی جو تربیت ہے، اس میں جو اس کی خواہش یا اس کی اپنی جو طریقہ کار ہے، یا جس طریقے سے وہ بچہ گرو کرنا چاہتا ہے، اس پہ جو والدین کی قدغن ہوتی ہے، یا اس کی تربیت، ان کی تربیت کے لیے جو والدین اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں، تو یہاں سے اس کی آزمائش یا اس کی مشکلات شروع ہوتی ہوں گی، ظاہر ہے۔ تو لیکن اس کے بعد اس کا سارا لڑکپن، اس کا پھر اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، ساری عمر جو ہے وہ ایک زندگی کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب زندگی اتنی آسان نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا سوچ آپ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ آپ مشکلات کو کیسے ڈیل کریں گے، اور اپنے لیے خوشی کا سامان، جائز خوشی کا سامان کیسے فراہم کریں گے اپنے لیے۔ تو اس کے لیے کیا زندگی کو ایک متوازن خوشگوار رکھنے کے لیے، متوازن اور خوشگوار رکھنے کے لیے کیا اصول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو مشکل آتی ہے اور انسان اس مشکل کو مشکل ہی سمجھتے ہوئے وہ اس کے اندر کوئی ایسی پازیٹیو چیز نہیں ڈالتا، انپٹ نہیں ڈالتا، تو یقیناً وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ کسی سٹیج پہ بھی ہو۔ اب تو ڈپریشن بچوں کی سٹیج سے شروع ہو گیا ہے۔ بچہ چاہتا ہے کچھ ایسی مشکلات اس کے لیے کیسی بھی ہو سکتی ہیں، وہ مشکلات ضروری معاشی نہیں ہو سکتی، معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں، پابندیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، جو اس کے مزاج کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بچپن سے ہی ڈپریشن جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر آگے تو خیر مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو گویا یہ جو طرز زندگی ہے، یا زندگی میں خوشی کا عنصر ہے، وہ دو چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی مشکلات سے، پیچیدہ سچویشنز میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، یا آپ اس کو کیسے لیتے ہیں۔
اور دوسرا کہ آپ کے اندر آپ کی زندگی میں ہوپ کا یا پازیٹیوٹی کا کتنا دخل ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہوگا، یا زندگی کو گزارنے کا ایک بہتر سلیقہ یہی ہوگا کہ پازیٹیوٹی کو بڑھایا جائے اور نگیٹیوٹی کو کنٹرول کیا جائے، یا اس کو اگنور کیا جائے یا اس کا علاج کیا جائے. تو اس طریقے سے انسان ایک بیلنس لائف گزار سکتا ہے. اب اس کا جو درمیانہ راستہ ہے، یا ایک آپ کہہ لیں گر ہے، جو ان دونوں چیزوں کو، نگیٹیوٹی کو کم کرنا ہے، پازیٹیوٹی کو بڑھانا ہے، تو اس کے لیے کیا ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں نے جو ایکسپیرئنس بھی کیا اور پریکٹس بھی کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو ہر 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 ایک لائف کے ہر ایک سپین میں، یعنی آپ مختلف ادوار میں اپنی زندگی کے ہر آدمی کے مختلف ہوتے ہیں. اب یہ تین چار تو میجر کیٹیگریز ہیں نا جی. بچپنا، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا. تو لیکن ہر ایک سٹیج میں پھر آگے مختلف ایک فیزز آتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ انسان ہر اپنے اس فیز میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز پازیٹیو ٹارگٹ بنا لے کہ وہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کا اس کو راستہ نظر آئے، اور لک بیک کا جو ہے معاملہ تھوڑا سا اس کو ڈپریس نہ کر سکے. تو اگر بچپن ہے تو بچپن میں جو پریشر ہے ایجوکیشن کا، جو عام طور پر ہم اپنے بچوں پہ ڈالتے بھی ہیں اور بچے لیتے بھی ہیں، اور تربیت کا بہت بڑا ایک پریشر ہوتا ہے سیکھنے کا، جو بنیادی چیز ہے. تو بچپن میں بچے کو اس طریقے سے اس کے سائیکلوجیکلی ڈیل کرنا چاہیے کہ اس کو لائف میں ہوپ نظر آئے، یعنی آگے بڑھنے کی ہوپ نظر آئے. اسی طرح اور اس کو اس کا بہتری کا، سب سے زیادہ بہتری کا اس کے اندر انسٹل کیا جائے ایک اسپرٹ کہ آپ یہ کریں گے تو بہتر ہو جائے گا، اس طرح سے بہتر ہوتا ہے. یعنی اس کی سائیکلوجیکل اس کو انیشیٹو دینا، اس کو نظر دینا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پھر اس کی اپنی جوانی ہے، تو لڑکپن ہے، جوانی ہے، تو اس میں اس کو 2-3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تعلیم، فنی تعلیم، کوئی ہنر سیکھنا پڑتا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، یا پھر اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پروفیشنل جو ہے وہ کام سیکھنا پڑتا ہے. اس میں بھی کافی چیلنجز ہیں، کیونکہ آج دنیا بہت کمپٹیٹو ہو گئی ہے، اور مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی پروفیشنلی ساؤنڈ ہو اور بہتر سے بہتر پرفارم کر سکے. اس سے بھی ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس میں بہت بڑے جو ہے وہ ایک چیلنجز، چونکہ اتنے وہ ہو گئے ہیں، ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن ہوتا ہے. اب ڈپریشن نکلنے کے لیے تو اپنی جو پروفیشنل ویکنیسز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور پھر آگے بڑھنے کے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے. تو گویا ٹارگٹ ہی اس کا ہے. اسی طرح بڑھاپے میں یا جب آپ زیادہ عمر ہو جائے تو پھر وقت سپینڈ کرنا یوزفلی، وہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، لیکن آپ کیا کام کریں جس سے کوئی کام بہتر ہو سکتا ہو، یا آپ کے لیے امید ہو. تو امید فردہ جو ہے، اور اس میں کوئی ایسا آپ ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں پڑھانے کی، یا آپ اپنے فٹنس کی، کچھ بھی ہو جو آپ کو پلیز کرتی ہو، خوش رکھ سکتی ہو، تو وہ آپ نے بنانی ہے. تو گویا ترکیب کیا ہے؟ ترکیب یہی ہے کہ آپ نے کوئی
کوئی سا ہر لمحے پہ، یعنی آج آپ نے سوچنا ہے کل کیا کرنا ہے، یہ تو ایک شارٹ ٹرم جو ہے پالیسی ہے. تو اسٹریٹجی آپ کی جو ہے وہ کیا ہوگی کہ اسٹریٹجی ہماری یہ ہوگی کہ ہم کوئی پازیٹیو کام اپنے اگلے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، اس طرح جیسے بھی آپ سمجھتے ہوں، اپنا ہر ایک کا اپنا پلان ہو سکتا ہے. تو کوئی بڑا ٹارگٹ سیٹ کرتے جائیں، بڑا ٹارگٹ سیٹ کرتے جائیں. پڑھنے کا ٹارگٹ کبھی ختم نہیں ہوتا، ایجوکیشن کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ اس کو ایجوکیشن کو آپ آگے بڑھانے کے لیے آپ ٹارگٹ سیٹ کریں. اپنے پروفیشن کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے اپنے ایکسپیرینس کو کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں. کوئی آپ کے اندر فن ہے، آپ آرٹسٹ ہیں، تو آپ اپنے آرٹ کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے، زیادہ سیکھنے کے لیے آگے ٹارگٹ سیٹ کریں. تو آپ کو کوئی ہیلتھ کا چیلنج ہے تو آپ ہیلتھ چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جو آپ کو خوش رکھ سکے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تو زندگی کا تقاضا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو جو ہے ایک بامقصد بھی بنا سکتے ہیں اور ایک بہتر طریقے سے گزار بھی سکتے ہیں. تو زندگی کے موضوع پہ میں اپنی نظم اس مختصر سے تعارف کے بعد پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیے. زندگی عبارت ہے روشنی بڑھانے سے، تیرگی ہٹانے سے. زندگی عبارت ہے روشنی بڑھانے سے، تیرگی ہٹانے سے. زندگی عبارت ہے کرب کی رفاقت سے، درد کی عبادت سے. زندگی عبادت ہے جستجو میں رہنے سے. زندگی نہیں شاید روشنی کے گھٹنے سے، تیرگی میں دھنسنے سے. زندگی نہیں شاید کرب کو دبانے سے، درد کو مٹانے سے. زندگی نہیں شاید جستجو کا کھو دینا، جستجو کا کھو دینا، بے طلب ہی ہو رہنا. تو زندگی کو میں طلب جو ہے اس کو رکھنا، طلب ہی طلب اور جستجو، یہ 2 چیزیں اگر ہم رکھیں تو اسی طریقے سے اس سے اسی موضوع پہ ایک اور نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے آگے جانا ہے. ذہن کے دریچوں کو فکر نو کی آمد سے منتظر بنانا ہے. ذہن کے دریچوں کو فکر نو کی آمد کا منتظر بنانا ہے. ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے آگے جانا ہے. دوستی کے رشتوں کو عشق کے الاؤ سے تابناک کرنا ہے. ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے آگے جانا ہے. سچے سچے جذبوں کو دل کے نرم گوشوں میں، سچے سچے جذبوں کو دل کے نرم گوشوں میں اس طرح سجانا ہے جس سے دشمنی کی لو بے نشان ہو جائے، نفرتوں کی حل تلخی لطف میں بدل جائے. آؤ سب ملیں، آؤ سب چلیں مل کے، عہد ہم کریں دل سے، انقلاب لانا ہے. ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے آگے جانا ہے. السلام علیکم.